إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لائق تقریر سامعین مکرم، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، آج 29 جمادی الاولی 1447 ہجری ہے. کم و بیش 3 ماہ بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہفتے کا سید الایام جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اپنے موضوع کے مطابق میں نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 119 تلاوت فرمائی ہے. ہمارا جو آج خطبے کا موضوع ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. بہت سارے معاشرے میں المیہ ہیں، بہت سارے فساد ہیں، لیکن جھوٹ یہ ہر طرف پھیل چکا ہے. عوام الناس سے لے کر خطیب جو ممبروں کے محراب پر کھڑے ہوتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس سے بچ سکیں. اور اسلام میں سچائی کا مقام اور مرتبہ اور اس کی اہم معاشرتی صورتیں، یہ ہمارے موضوع ہے آج کے خطبے کا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے کہ میرا ڈر پیدا کرو. یہ ڈر ہوگا تو آپ سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اس سے ایک آیت پیچھے جہاں 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ تینوں صحابی رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں اپنی زندگی میں شامل ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے. غزوہ تبوک میں صرف تساہلاً شریک نہیں ہوئے تھے اور اپنی غلطی کا انہیں احساس بھی ہوا کہ ہم اس غزوہ میں شامل نہیں ہو سکتے. ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی غلطی کا اقرار کریں گے اور منافقین کی طرح
جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ تینوں صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور اپنی غلطی ظاہر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ تم تینوں کا فیصلہ رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا۔ اور 40 دن گزر گئے، کوئی وحی نہیں آئی، اور 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی کہہ دیا آپ اپنے ان تینوں حامدوں سے الگ ہو جائیں، حتیٰ کہ 50 دن گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی معافی کو قبول کیا۔ اور جو ہمارا موضوع ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، یہاں ایمان کا مسئلہ تھا، ایمان اور کفر کا مسئلہ تھا، لیکن تینوں صحابہ نے پہلے غلطی کو تسلیم کیا، احساس کیا، اور پھر جا کر اپنی غلطی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری اس غلطی کو معاف کر لیا۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے پہلا سبق ہے، کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی حالت ہو، چاہے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، اپنے بارے میں یا جھوٹ تمہاری زبان سے ہرگز نہیں نکلنا چاہیے۔ سامعین مکرم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کے بارے میں ہمیں اطلاع دی تھی۔ کیا فرمایا؟ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّعَاتٌ وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَذِبُ وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، کہ تمہارے اوپر ان قریب دھوکوں سے بھرے ہوئے، دھوکے دینے والے سال آنے والے ہیں، اور ان میں کیا ہوگا؟ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور ایمانت دار کو خائن بولا جائے گا، اور جو ایمانت دار ہے اس کو خائن، اور جو خائن ہے اس کو ایمانت دار سمجھا جائے گا۔ وَيَنْفِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَدَ، اور تمہارے درمیان ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو رویبدہ ہوں گے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ قیل ومن رویبدہ، یا رسول اللہ وہ کون ہے رویبدہ جو باتیں کرنے والے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل التائف فی امر العامہ، کہ حقیر آدمی عوام کو معاملات پہ رائے دے گا۔ میں سمجھتا ہوں بلکہ علماء کرام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ہم شاید اسی دور میں رہ رہے ہیں جہاں جھوٹ عام ہے، سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جاتا ہے، اور جو ایمانت دار ہے اس کو خائن کہتے ہیں، اور جو خائن ہے اس کو ایمانت دار سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ تیسری چیز رویبدہ، یہ بھی عام ہو چکی ہے۔ جو اہل علم میں سے نہیں ہیں انہوں نے کبھی کسی عالم سے علم حاصل کیا ہی نہیں، اور پھر ممبر و محراب پر یا بالخصوص سوشل میڈیا پر عوام الناس میں ایسی رائے پیش کرتے ہیں جن کا انہیں علم بھی نہیں۔ تو یہ اس دور میں بالخصوص اس سوشل میڈیا کے دور میں، اور ہاں اے آئی کا دور، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آپ کی تصویر لے کر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ وہی دور میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہ بظاہر یہ ٹیکنالوجی بڑی ہی مفید لگ رہی ہے، لیکن آگے چل کے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے، اور ہمیں بچنا ہے اس دور سے۔ اور بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں
سچائی تین طرح کی ہے. اللہ کرے یہ مجھ میں اور آپ سب میں یہ سچائی جو تین طرح کی ہے ہمارے اندر داخل ہو جائے. پہلی اقوال من صدق، اپنی قول سے سچائی کو بیان کرنا. اللہ اکبر. آپ جو کچھ بولیں وہ صرف سچ ہو، یہ پہلا اس کا محور ہے. دوسرا اپنے اعمال سے صدق کو ظاہر کریں. یہ نہیں کہ آپ کہہ تو رہے ہو لیکن اپنے اعمال میں اب ناقص ہو. اور یہاں قول سے اور اپنے اعمال سے، اور تیسرا اپنے دل سے اس کو بھی ظاہر کرو کہ آپ صادق ہو. اس کی مثال دیتا چلو تاکہ بات دل میں اتر جائے کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے، صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن دل سے کفر کو چھپائے ہوئے تھے. تو دل کا معاملہ سب سے پہلے ہے. جو آپ کہہ رہے ہو اور جو آپ کر رہے ہو دل میں بھی آپ اتنے ہی سچے ہو. اگر ایسا نہیں تو یہ منافقین میں سے ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے کفر کو چھپاتے تھے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، لیکن وہ ایمان ان کی کسی کام نہیں آتا. اور اسی طرح ایک شخص زبان سے تو کہتا ہے، دل سے بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ نہیں کرتا، تو یہ بدعتی کہلائے گا. تو لہٰذا اپنے قول، اپنے فعل اور اپنے دل سے سچائی کی طرف آئیے. اور اسی طرح سچائی یہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ النساء میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے. اللہ اکبر. اور پھر ایک اور آیت میں سورہ النساء کے اندر ہی فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور کون اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اسی طرح انبیاء کرام وہ بھی اس صفت کو تھامے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اور بالخصوص ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، ان کا بھی یہ لقب تھا صادق اور امین. ہم نے ان سے محبت کا اظہار تو کیا، جلوس بھی نکالے، جھنڈے بھی لہرائے، وہ حتیٰ کہ اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے، لیکن یہ اپنی زبان سے صادق اور امین، یہ جو خصوصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو نہ لے سکتے. پر یہ افسوس در افسوس ہے، ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن آپ کی طرح صادق اور امین نہیں بن پاتے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صادق اور امین بننا ہے. اور یہ گواہی تو کفار نے بھی دی تھی. اللہ اکبر. جب سورہ الشعراء کی یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ ڈرائیے. اللہ اکبر. یہ جو صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈرانے والی، یہ بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں. آپ رحمت العالمین ہیں لیکن آپ ڈرانے والے بھی ہیں. اور یہ رحمت میں سے ہے. کیوں ڈراتے کس چیز سے تھے؟ کہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکے. اور یہ جب آیت نازل ہوئی تو تمام قبیلوں کو صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر پکارا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. اور یہ گواہی بھی لی کہ میں اگر اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی دشمن حملہ کر دے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ کفار نے کہا بالکل کیوں نہیں، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور جب کہا کہ میں جہنم کی آگ سے آپ کو ڈرا رہا ہوں، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اور یہ چیز کہیں ہم میں نہ آ جائے. کیا ہم بھی آپ کی باتوں کو سن کر انکار تو نہیں کرتے؟ واللہ دیکھنے میں آتا ہے ہمارے معاملات میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے.
چاہے وہ تاجر ہو یا ایک ٹھیلے والا، چاہے روڈ پر چلتا ہوا ایک شخص ہو یا حاکموں کے اوپر وہ قلع کی جگہ پر بیٹھنے والا شخص ہو، الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر اسی جھوٹ کے جو جال ہے اس کا پھنسے ہوئے، حق بات کہتے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکون صدیقا۔ اللہ اکبر، جو سچ بولتا ہے یہ آپ کو بر کی طرف لے کے جاتا ہے، ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سچ بولنے والا شخص کا راستہ ہدایت کی طرف ہے، اور ان البر یہدی الی الجنہ، اور یہ راستہ آپ کو سچ بولنے والا ہدایت کی طرف لے کے جاتے ہوئے جنت میں لے کر جائے گا۔ اور پھر وہ شخص سچ بولتا ہے کہ لوگ اس کو صدیق کہتے ہیں۔ آج ابو بکر ان کا لقب کیوں ہے الصدیق؟ کیونکہ انہوں نے ہر معاملے میں اس سچائی کو تھاما تھا رضی اللہ عنہ۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ۔ اللہ اکبر، اور یہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ آپ کو گناہوں کی دلدل کی طرف لے کے جا رہا ہے، گمراہیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ إِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ راستہ جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ وَإِنَّ الرَّجُلُ لِيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَاذِبًا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ اللہ کے ہاں مہر لگ جاتی ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، کہاں مہر لگ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح سچائی اہل ایمان کا شعار ہے، جو مومن ہے یہ ان کا شعار ہے، مومن ہی سچ بولتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الحجرات میں ارشاد فرمایا، ان المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یہ پہلا نقطہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت بتائی جا رہی ہے اس کے اندر، اور اس میں میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ سچ بولنا متقین کی صفت میں سے ہے، اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الزمر کے اندر ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا جس سے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں، اور جو چاہیں گے ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس موجود ہے کیا؟ نیکوکاروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی بدلہ دیتا ہے۔ کیا بدلہ ہے؟ جنت کا۔ سچائی یہ آپ کو اطمینان دیتی ہے۔ اللہ اکبر، جھوٹ بول کر وقتی طور پر تو آدمی نکل جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن الترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ، شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ، سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ، اور جھوٹ دل کو بے قرار کر دیتا ہے اور شک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ بولنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا علمیہ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولے تو رزق نہیں ملتا، مال نہیں بکتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں،
حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہو پائیں یا ہو نہ جائیں اور انہیں اختیار باقی رہتا ہے کہ اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات میں صاف صاف بیان اور واضح کر دیا، ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے۔ جب خریدار اور لین دین کرنے والا جدا نہ ہو اور ایک ایک عیب تک نہ بتا دے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں ہٹا دیتا ہے۔ ایک برکت ہے زیادہ ہو جانا، جو مال یا نفقہ آپ کے پاس ہے وہ زیادہ ہو جانا، ہم صرف اس برکت کو جانتے ہیں۔ دوسری برکت بھی ہے، جتنا بھی ہے اس میں آپ کفایت کر جاؤ۔ اللہ اکبر، تھوڑا مال ہے لیکن آپ کے معاملات اس میں کفایت کر جائیں، یہ دونوں برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ آپ کے پاس ملین بھی ہو اور اگر جھوٹ بولا ہے وہ کبھی کفایت نہیں کرے گا۔ تو یہاں ہر تاجر کو جو لین دین کرتا ہے اسے اپنے کاروبار میں اگر برکت چاہیے تو اسے سچائی کا ساتھ دینا ہوگا۔ اسی طرح سچائی امور نیت، اللہ اکبر، واللہ جس نیت، صرف نیت کرنی ہے اللہ کیا انعام دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ شہادت بصدق، جو شخص سچے دل سے اللہ کی شہادت مانگے، یعنی اللہ سے شہادت مانگ رہا ہے لیکن ہے وہ سچا، یہ نیت کر رہا ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ اسے شہداء کے مراتب تک پہنچا دیتا ہے، وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہوا۔ اللہ اکبر، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سچی نیت، جو ہم نہیں کرتے۔ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی بغیر امیر کے، والعیاذ باللہ من ذلک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فرما رہے ہیں اور مجھے بھی کہ آپ سچے ہو جاؤ، سچی نیت کر لو، اگر تم بستر پر بھی فوت ہوگے میں تمہیں وہ شہداء کا مرتبہ عطا فرما دوں۔ یہ صرف نیت کی ہے آپ نے۔ اور عقیدہ توحید میں سچائی یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ معاذ بن جبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھے اور کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا تم پر کیا حق ہے اور تمہارا اللہ پر کیا حق ہے، اور پھر کیا فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا المیہ کیا ہے یہ بتانے سے پہلے یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے کہا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو جو کلمہ پڑھا ہے اس میں سچے ہو۔ آپ جب عبادت کریں تو صرف رب کی، ہمارے ہاں اللہ کو مانا جاتا ہے ربوبیت رب کا، لیکن عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، یہ قابل قبول نہیں۔ رب بھی ماننا ہے اور عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، اللہ ہی کو بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اور بگڑیاں بنانے والا تسلیم کرنا ہے۔ مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، کوئی اور نہیں ہے جس کو لوگوں نے بنا رکھا ہے، محض اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو، اسی کو حاجت روا سمجھیں اور بس اسی سے ہی امیدیں وابستہ رکھیں، بس اسی سے خوف کھائیں، کیونکہ اس کے حکم کے بغیر کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ اللہ نے تمہیں گاڑی دی اور ڈر کیا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کالا کپڑا لٹکا لیتا ہے، یہ شرک ہے۔
یہ خوف تمہیں جو اللہ نے دینا تھا، اللہ کی طرف توکل کرنا تھا، اور تم نے اسباب جو شرعی اختیار نہیں کیے، تو یہاں کیا لا الہ الا اللہ میں سچے ہوئے؟ قطعاً نہیں۔ پھر اللہ ہی کو پکارے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی غوث یا مددگار یا مشکل کشا نہیں، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے مانگے، کیونکہ تمام خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، اور بس اسی سے سوال کرے، کیونکہ تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں اور پوری کائنات پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی ایسی عقیدت اور محبت رکھے جو اس کی تعظیم اور تقدیس پر مبنی ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے قول، فعل اور دل سے سچا مسلمان بنا دے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد۔ آخر میں صرف ایک واقعہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے غلام کے ساتھ، نافع، ان کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک بکریاں چرانے والا بچہ یا کم عمر، کم سن، وہ سخت گرمی میں وہاں بکریاں چرا رہا تھا۔ تو آپ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور نافع، انہوں نے کہا کہ چاہے اس کو بلاتے ہیں اپنے دسترخوان میں اس کو بٹھا لیتے ہیں۔ اس بکریاں چرانے والے نے کہا میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر، اتنی سخت گرمی میں روزے میں تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ عنہما نے چاہا میں اس کا امتحان لوں، اور کہا یہ بکریوں میں سے تو ایک بکری مجھے دے دے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس اپنے مالک کو کہنا کہ یہ بکری بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھیڑیا کھا گیا۔ فرفع الراعي رأسه إلى السماء ثم قال فأين الله؟ اللہ اکبر، اس کا عقیدہ دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، کیونکہ اسے معلوم ہے بذات ہی اللہ کہاں ہے؟ عرش پر، ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ بد عقیدہ ہے جو یہاں لوگوں میں عام کیا ہوا ہے۔ اللہ اپنے علم سے ہر جگہ ہے، بذات ہی عرش پر ہے۔ آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھ کے کہتا ہے پھر اللہ کہاں ہے؟ کہ اگر میرے تمہیں دے دیا، وہ تو میری ذات دیکھ رہی ہے مجھے جو آسمانوں پر ہے، میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر، اس کا یہ عقیدہ دیکھ کر عبداللہ ابن عمر نے اس کی سچائی کو دیکھ کر کیا کہا؟ اس سے وہ ساری بکریاں اس کے مالک سے خرید لی اور اس بکریاں چرانے والے کو آزاد کر دیا اور ساری بکریاں بھی اسے دے دی۔ اللہ اکبر، اب وہ غلام نہیں رہا، اور سچائی کی وجہ سے اور اپنے صحیح اور عقیدہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے غلام سے ان بکریوں کے ریوڑ کا مالک بنا دیا۔ اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما شعب الایمان المعجم الکبیر الطبرانی سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بھی آپ کو اپنے معاملات میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے ہم جاب کر رہے ہوں، چاہے ہم ٹھیلا لگا رہے ہوں، چاہے ہم حاکم وقت کیوں نہ ہو، چاہے ہم قاضی کیوں نہ ہو، ہمیں سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے والد محترم کو بھی شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔
یا اللہ مجھے اور آپ کو سچا مسلمان بنا دے، ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں سچ بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقيموا الصلاة.